بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میرے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو سکیں۔ مانی کے بچے آخری وارننگ دے رہی ہوں، مجھے برگر لا دو ورنہ میں عدنان بھیا کو بتا دوں گی۔ عائشہ نے اس کو دھمکی دی، جس پر سلمان کے میوزک کے سامنے بھڑکتے ہوئے پیر اچانک ہی ساکت ہو گئے۔ کیا مصیبت ہے، سکون سے ٹی وی دیکھنا بھی حرام کر کے رکھ دیا ہے تم نے۔ اللہ کرے تمہارا گلا خراب ہو جائے کہ تمہاری یہ کوے جیسی آواز نکلنا ہی بند ہو جائے۔ سچ کتنا سکون ہوگا جب تمہاری چک چک سے جان چھوٹ جائے گی۔ سلمان نے اس سے پیسے جھپٹتے ہوئے دہائی دی، کیونکہ عدنان بھائی کی ڈانٹ کھانا بہت ہی تکلیف دہ عمل تھا۔ واہ کتنے مزے کا برگر ہے، اماں چکھ کر تو دیکھیں ذرا، اپنے اس ٹنڈو کے سالن کو بھول جائیں گی۔ عائشہ نے کھانا کھاتے ہوئے میرا بیگم کے سامنے ٹنڈو کے سالن کو دیکھ کر ناک چڑھاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں کھانا یہ الا بلا اتنا جھنجھوڑ پن، اچھا نہیں ہوتا بیٹا، بیٹیوں کے ایسے نخرے جچتے نہیں۔ کل کو تم نے کسی کے گھر بھی جانا ہے، ضروری نہیں وہاں تمہیں ایسے نخرے اٹھانے والے لوگ ملیں۔ مجھے شادی نہیں کرنی، میں اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی، آپ لکھ کر رکھ لیں، میں بھیا کو برگر کھلا کر آتی ہوں۔ بہت مزے کا ہے، عائشہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں کھایا جا رہا تو مجھے دے دو۔ سلمان نے برگر کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ منہ بند کرو، تمہیں دینے سے بہتر ہے میں اسے ڈسٹ بن میں پھینک دوں۔ عائشہ نے پاؤں میں چپل پہنی اور چلتی بنی۔ ٹھیک ہے تو پھر آئندہ میں تمہیں کوئی چیز لا کر نہیں دوں گا۔ سلمان نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دی۔ ہاں نہیں لا کر دوں گا، ایسی بات تم صرف سوچ ہی سکتے ہو، کر نہیں سکتے۔ بھیا کے غصے کا اندازہ تو ہے نا تمہیں، سو پلیز ایسی باتیں مت کیا کرو جنہیں پورا کرنا تمہارے بس میں نہ ہو۔ عائشہ اس کو چڑھاتے ہوئے عدنان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دیکھا امی بھیا نے اسے کتنا سر چڑھایا ہوا ہے، اب اگر بھیا بھی کہیں گے نا تو میں اس کے لیے کچھ نہیں لے کے آؤں گا۔ دیکھے گا اب، سلمان بھائی نے غصے سے اپنے ہاتھ پر مکہ مارا۔ نہیں سلمان بیٹا ایسا مت کہو، تم جانتے ہو تم نے اور عدنان نے تو پھر اپنے ابو کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے، لیکن حمید صاحب جب دنیا سے گئے تو عائشہ صرف چند ماہ کی تھی۔ شکر ہے اللہ کا کہ عدنان سمجھدار تھا، گھر اور کاروبار کو سنبھال لیا۔ عائشہ کو اس نے باپ بن کر پالا ہے، وہ عدنان کی گود میں پلی اور کھیلی ہے۔ تم جانتے تو ہو سب کچھ۔ عائشہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو عدنان بھائی ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ عائشہ بولی، بھائی یہ برگر کھا کے دیکھے کتنے مزے کا ہے۔ عدنان مسکرایا اور برگر چکھ کر بولا، واہ بھائی یہ تو واقعی بہت مزے کا ہے۔ ارے بھائی یہ تو وہی ڈرامہ ہے نا جس میں ہیرو اپنی کزن کو پسند کرتا ہے لیکن اس کی شادی کسی اور سے ہو جاتی ہے۔ عائشہ کی بات سن کر عدنان بھائی کے چہرے پر ناگواری کے احساسات ابھرے۔ انہوں نے عائشہ سے کہا، آئندہ آپ ایسے ڈرامے ہرگز نہیں دیکھیں گی، ایسی بیہودہ چیزیں بالکل آپ کی عمر کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ عائشہ میری توقعات آپ سے بہت زیادہ ہیں، ابھی تو آپ صرف سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہیں اور آپ کو صرف اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دینا چاہیے، نہ کہ ایسے بیہودہ ڈراموں کی طرف۔ عدنان بھائی کی بات سن کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو دیکھ کر عدنان بھائی کے دل پر گھونسا سا لگا۔ اس نے جلدی سے عائشہ کے آنسو صاف کیے اور پیار سے بولا، عائشہ بیٹا مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، آپ پریشان مت ہوں، میں بس آپ کو دنیا کی گندگی سے بچا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ عائشہ سمجھدار تھی اور اس کے بھائی میں اس کی جان تھی۔ وہ مسکرائی اور بولی، جی بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد اس نے واقعی ایسے ڈرامے دیکھنا چھوڑ دیے۔ گھر میں عدنان کی شادی کی تیاریاں جاری تھی۔ عائشہ سو کر چلتی کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، بھائی مجھے اب کی بارات پر وہ 30,000 کا جو لہنگا ہم نے دیکھا تھا نا وہی پہننا ہے، لیکن امی نہیں مان رہی، کہہ رہی ہیں بہت مہنگا ہے۔ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ عدنان مسکرایا اور بولا، میری بہن کو وہی لہنگا ملے گا، اور عائشہ خوش ہو گئی۔ کمرے میں حنا دلہن بنی بیٹھی تھی۔ عائشہ نے جب عدنان کے کان میں کہا تھا، بھائی آپ پلیز باہر چلے جائیں، میں نے اپنی دوستوں کو بھابھی سے ملوانا ہے، تو حنا نے بڑی آسانی سے سن لیا تھا۔ عدنان کمرے سے باہر چلا گیا تو حنا اپنے شوہر کی اس تابعداری پر حیران بھی ہوئی اور پریشان بھی۔ وہ 1 گھنٹہ عائشہ اور اس کی دوستوں کے ساتھ ہنستے ہوئے حنا کا کافی مشکل سے گزرا۔ کچھ ہفتے گزرے تو حنا کو اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا کہ عدنان کا دھیان ہر وقت اس کی بہن عائشہ میں ہوتا ہے۔ عائشہ کالج چلی گئی، عائشہ آ گئی، عائشہ نے کھانا کھا لیا، عائشہ کے امتحان کیسے ہو رہے ہیں، عائشہ سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے۔ وہ اس عائشہ کی گردان سے چند ہفتے میں ہی تنگ آ چکی تھی۔ اسے اس بات کا حل صرف یہ نظر آیا کہ عائشہ کی شادی ہو جائے تو شاید عدنان کی زندگی میں اسے اس کی اہمیت مل جائے گی۔ ایک دن صبح بال بناتے ہوئے اس نے کہا، عدنان میری پھوپھو نے عائشہ کا ہاتھ مانگا ہے اپنے بیٹے معیز کے لیے۔ معیز پڑھا لکھا ہے، خوبصورت ہے اور اچھی جاب بھی کرتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ اچھا رشتہ ہے۔ عدنان نے یہ کہہ کے بات ختم کر دی کہ وہ ابھی پڑھ رہی ہے، بہت چھوٹی ہے،
ابھی عائشہ کی شادی کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہینا نے دوبارہ زور دیا کہ معز نے شادی پر عائشہ کو دیکھا تھا، یقیناً عائشہ نے بھی اسے دیکھا ہوگا۔ آپ ایک بار عائشہ سے تو پوچھ لیں۔ یہ سنتے ہی عدنان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ دھاڑا، تم نے عائشہ کو کیا سمجھا ہے؟ وہ شادی پر لڑکے دیکھتی پھرتی ہے؟ میری بہن ایسی نہیں ہے، اور خبردار جو آئندہ ایسی بات کی تو۔ ہینا کا چہرہ فک ہو گیا اور وہ ایک دم روحان سی ہو گئی۔ بولی، میرا مطلب وہ نہیں تھا جو آپ نے سمجھا ہے۔ پلیز آئی ایم سوری۔ ہینا ایک دم گھبرا گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، رو نہیں، لیکن آئندہ اس بات کا دھیان رکھنا۔ ہینا کے دل میں عائشہ کے لیے نفرت کی ایک شدید لہر ابھری تھی۔ عائشہ کہاں ہو؟ عدنان اس کو آوازیں دیتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ آئی بھیا۔ عائشہ پانی کا گلاس لیے دوڑتی ہوئی صحن میں پہنچی۔ ادھر بیٹھو۔ عدنان نے پانی کا گلاس سائڈ پر رکھتے ہوئے عائشہ کو اپنے قریب بٹھایا۔ یہ دیکھو تو ذرا میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ عدنان نے بیگ سے خوبصورت ریپر میں پیک کیا ہوا ڈبہ نکالا۔ اس میں کیا ہے؟ عائشہ نے پیکنگ کھولتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ واو، موبائل! کیا یہ میرا موبائل ہے؟ عائشہ نے جدید ماڈل کا موبائل فون ڈبے سے نکالتے ہوئے کہا۔ اب میں اپنی فرینڈز کو اپنا پرسنل نمبر دوں گی۔ خوشی سے اس کا چہرہ انار کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی خوشی دیکھ کر عدنان بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ پھر سلمان کی طرف دیکھ کر بولا، موبائل میں نے لے دیا ہے، اب اس کی سم لالا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کل تک موبائل چالو ہو جانا چاہیے، اور ہاں، کل تک کا مطلب ہے کل تک ہی۔ اور ہاں عائشہ بیٹا، موبائل کا غلط استعمال ہرگز نہیں کرنا۔ مجھے آپ سے ایسی کوئی امید بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرا اعتماد بحال رکھنا، جیسے آپ ہمیشہ رکھتی آئی ہو۔ عدنان نے پیار سے عائشہ کا سر تھپ تھپایا۔ پھر ان سب بہن بھائیوں کو امی کی آواز آئی، عدنان بیٹا، بنش آئی ہوئی ہے، ابھی تک تم ادھر ہی ہو، کیا سوچے گی تمہاری سالی؟ امی نے عدنان کو یاد دلایا۔ جی امی، ادھر ہی جا رہا تھا، بس ذرا منہ ہاتھ دھو لوں۔ عدنان کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ کمرے میں ہینا اور اس کی چھوٹی بہن بنش بیٹھی تھی۔ ہینا بولی، دیکھا تم نے، عدنان ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں، بہن کے علاوہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ انہیں پتہ بھی ہے کہ ان کے سسرال والے آئے ہیں، لیکن مجال ہے کہ انہیں کسی کی پرواہ ہو۔ بس پرواہ ہے تو اس بات کی کہ کس طرح ان کی لاڈلی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ اس گھر میں میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہینا کا لہجہ دکھی اور کڑوا تھا۔ ویسے آپ بھی اگر چاہیں تو آپ کی حیثیت اس گھر میں بڑی مضبوط ہو سکتی ہے۔ بنش بولی، جو اس سے صرف 2 سال ہی چھوٹی تھی۔ وہ کیسے؟ ہینا نے پوچھا۔ سو سمپل آپی، اگر کسی طرح میری شادی سلمان سے ہو جائے تو ہم دونوں مل کر اس گھر پر کنٹرول پا سکتی ہیں۔ سلمان کا وجہ سراپا بنش کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ بات تو تمہاری 16 آنے درست ہے، لیکن سلمان ابھی تک بے روزگار ہے، امی نہیں مانیں گی، اور سلمان کی مرضی کیا ہے یہ بھی تو معلوم نہیں۔ اب امی کو منانا آپ کا کام ہے، لیکن سلمان کو تو میں خود ہی آرام سے سیٹ کر لوں گی۔ بنش بے ساختہ ہنسی۔ بنش آج بھی آئی ہوئی تھی۔ ہینا اسے کہہ رہی تھی کہ تم نہیں جانتی کہ تمہارے بھائی عائشہ کے مقابلے میں مجھے کتنا نیچا دکھاتے رہتے ہیں، ہر وقت ہی عائشہ کے قصیدے پڑھتے رہتے ہیں۔ اب بہت ہی بے وقوف ہیں آپ ہی۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو عائشہ کے کردار کی ایسی دھجیاں اڑاتی کہ میرا شوہر کبھی میرے سامنے سر نہ اٹھا پاتا۔ زہریلے لہجے میں بنش نے ہینا کو جواب دیا۔ خبردار بنش، ایسا کوئی کام نہ کرنا، یہ ہمارا خاندان نہیں ہے جہاں تمہاری چالاکیاں چل جائیں گی، مجھے کسی مصیبت میں نہ پھنسا دینا۔ ہینا نے بنش کو تنبیہ کی۔ بنش نے خاموشی سے ہینا کے موبائل سے عائشہ کا نمبر لے لیا اور پھر اگلے کچھ دن لڑکا بن کر عائشہ کو گھٹیا عاشقانہ میسیجز کرنا شروع کر دیے۔ کچھ دن تک عائشہ پریشان رہی اور پہلے پہل سوچتی رہی کہ خود ہی میسیجز آنا بند ہو جائیں گے۔ جب ایسا نہ ہوا تو ڈرتے ڈرتے ایک دن عدنان بھائی کو ساری بات بتا دی اور کہا، بھائی آپ یہ فون واپس لے لیں، میں یہ نہیں رکھنا چاہتی کیونکہ میں ایسے لوگوں سے خود ڈیل نہیں کر سکتی۔ عدنان نے کہا، بس اتنی سی بات ہے، تم خواہ مخواہ اتنی پریشان ہو رہی ہو، ایسا تو ہوتا رہتا ہے، لاؤ مجھے 2 فون میں دیکھتا ہوں۔ 1-2 دن اپنے پاس رکھ کر آئندہ ایسے فضول باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اچھا اب جا کر آرام سے سو جاؤ۔ عائشہ کے جانے کے بعد عدنان کافی دیر تک اس نمبر پر کال کرتا رہا، مگر دوسری طرف سے یا تو کال کاٹتی جاتی یا بجتی رہتی۔ عدنان کو تب چڑھنے لگی تھی۔ ہینا مسلسل اسی شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ اب بس بھی کرے، عدنان کوئی رونگ نمبر ہوگا تو اٹھائے گا، آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، بلاک کر دے نمبر۔ بس اتنی سی بات پہ اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہینا ناراض ہو کر بولی، اور اس کی حالت کے پیش نظر عدنان نے صرف نمبر بلاک کر دیا اور لائٹ بند کر کے کروٹ بدل کر سو گیا۔ بنش کا پہلا پلان تو فیل ہو چکا تھا، لیکن اب وہ نئے موقع کی تلاش میں تھی۔
اور آج صبح سے وہ پھر سے ہنا کے گھر آئی ہوئی تھی۔ صبح سے وہ عائشہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور اب وہ اور عائشہ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں بنیش نے کہا، عائشہ تمہارا موبائل تو بہت خوبصورت ہے، کیا میں دیکھ سکتی ہوں؟ ہاں ہاں دیکھ لو، عائشہ نے جواب دیا۔ بنیش نے پوچھا، تم نے موبائل میں بیلنس تو ڈلوایا ہوا ہے نا؟ ابھی عائشہ جواب دینے ہی لگی تھی کہ اس کی امی کی آواز آئی، عائشہ عائشہ۔ حمیرہ بیگم ہانپتی کانپتی کمرے میں داخل ہوئی تو عائشہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر ان کی طرف لپکی۔ کیا ہوا امی؟ حمیرہ بیگم کو کندھوں سے پکڑ کر بٹھاتے ہوئے عائشہ نے گھبراتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ پتہ نہیں، چکر سے آ رہے ہیں، دل بھی گھبرا رہا ہے۔ حمیرہ بیگم کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ بھابھی بھابھی، کوئی جان نہ پا کر عائشہ نے زور سے ہنا کو پکارا۔ عائشہ گھبراؤ نہیں، تم ایسا کرو کہ آنٹی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ۔ بنیش نے اپنے ہاتھ میں پکڑا موبائل سائڈ پر کھسکایا اور وہ بھی ہنا کو آوازیں دینے لگی۔ ہنا نے تیزی سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے استفسار کیا، کیا بات ہے عائشہ، کیا ہوا؟ بھابھی امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ عدنان بھائی اور سلمان اطلاع ملنے پر بھی نہ جانے کتنی دیر گھر پہنچے۔ آپ میرے اور امی کے ساتھ ڈاکٹر ذیشان کے کلینک چلیں، بھائی کو وہیں سے اطلاع کر دیں گے۔ عائشہ نے جلدی سے ہنا کو سمجھانا چاہا، رکشہ باہر سے ہی مل گیا تھا۔ ہنا اور عائشہ امی کو لے کر کلینک چلی گئیں۔ بنیش نے باہر کھڑے ساتھ والے ہمسائے کے لڑکے سے کہا، ایکسکیوز می بھائی، ذرا بات سننا۔ وہ 13-14 سال کا ایک بچہ تھا۔ اس لڑکے کو 100 روپے اور ایک پرچی پکڑاتے ہوئے بنیش نے کہا، اس نمبر پر 50 روپے کا ایزی لوڈ کروا دینا اور باقی پیسے تم خود رکھ لینا۔ بنیش نے اس کے جانے کے بعد تھوڑی دیر بعد عائشہ کا موبائل نکالا اور سوچا اب تک بیلنس آ چکا ہوگا۔ اگلے 30 منٹ میں بنیش نے پرچی سے انتہائی گھٹیا میسیجز عائشہ کے موبائل سے اپنے پاس موجود خفیہ سم پر عدیل کے نام پر بھیج دیے اور پھر اسی خفیہ سم سے جواباً ویسے ہی میسیجز عائشہ کے نام پر بھی سینڈ کر دیے۔ ان تمام میسیجز کے اختتام پر تمہارا عدیل بڑا واضح لکھا ہوا تھا۔ بنیش کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ کچھ گھنٹے بعد عدنان حمیرہ بیگم کو سہارا دیتے ہوئے گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ عائشہ اور ہنا بھی تھی، پیچھے پیچھے سلمان بھی تھا۔ بنیش ابھی بھی گھر میں موجود تھی۔ آتے ہی اس نے پوچھا، آپ کیسی ہیں آنٹی؟ حمیرہ بیگم نے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں بیٹا، بس گرمی سے پانی کی کمی تھی، ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی تو اب بہتر محسوس کر رہی ہوں، بس میرے بچے پریشان ہو گئے تھے۔ حمیرہ بیگم نے عائشہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، جس کی سوجی ہوئی آنکھیں اس کے مسلسل رونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ عدنان نے دوائیوں والا پرچہ سلمان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میڈیسنز لے آنا اور ساتھ جوس کے پیکٹ بھی، ڈاکٹر نے امی کو زیادہ سے زیادہ لیکوڈ دینے کے لیے کہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور سلمان دوائیاں لینے باہر نکل گیا۔ بنیش نے سلمان کے جانے کے بعد عائشہ سے پوچھا، سلمان کو کیسے پتہ چلا، یہ کب کلینک پہنچا؟ عائشہ نے جواب دیا، یہ ہمارے کلینک پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پر موجود تھا، نہ جانے اسے کیسے پتہ چلا۔ سارا دن بھاگ دوڑ میں ہمیں بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اب آئے گا تو میں پوچھوں گی۔ ہنا کچن میں کام کر رہی تھی کہ بنیش اس کے پاس آئی اور اپنی کی ہوئی مکاری فاتحانہ انداز میں اس کو سرگوشیوں میں بتانے لگی۔ سب سن کر ہنا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بولی، بنیش یہ تم نے کیا کر دیا؟ تمہیں نہیں پتا کہ اگر عدنان کو پتہ چل گیا تو کیا قیامت آئے گی، اور تمہاری شادی سلمان کے ساتھ تو دور کی بات، وہ مجھے بھی گھر سے نکال دیں گے۔ تمہیں یہ گری ہوئی حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب یہ کوئی فضول حرکت نہیں ہے، آپ ہی عائشہ کا پتہ صاف ہو جائے گا، آپ کو آپ کا اصل مقام مل جائے گا، پھر میں بھی اس گھر میں بہو بن کر آ جاؤں گی اور یہاں پر ہمارا ہی راج ہوگا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ہنا ساتھ گھبرائی ہوئی تھی، بولی، کمبخت، یہ کون سا طریقہ ہے ایسا مقام حاصل کرنے کا؟ تو ہی اچانک عدنان باتھ روم سے فریش ہو کر نکلا تو بال بناتے ہوئے اپنے کمرے میں عائشہ کا موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا دیکھا، اٹھا کر اسے واپس کرنے کی نیت سے امی کے کمرے کی طرف بڑھا تو اسے عدیل کے نام سے آئے ہوئے تھے میسیجز اسکرین پر نظر آئے، پھر ایک کے بعد ایک میسیج پڑھتے ہوئے عدنان کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے۔ عائشہ عائشہ، بلند آواز میں دھاڑتا ہوا عدنان امی کی کمرے کی طرف پہنچا۔ عائشہ جو حمیرہ بیگم کے پاؤں دبا رہی تھی گھبرا کر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا عدنان بھائی؟ عدنان کی خطرناک تیور دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بے شرم، کب سے کھیل رہی ہو یہ عشق و عاشقی کا کھیل؟ کون ہے یہ عدیل جس کو تم ڈھیروں میسیجز کرتی ہو؟ چٹاک کی تیز آواز سے عدنان کا ہاتھ عائشہ کے گال سے ٹکرایا۔ کیا ہو گیا عدنان، کیسی باتیں کر رہے ہو اپنی بہن کے بارے میں؟ ایسی بات کا ایسا الزام لگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے تمہیں، حمیرہ بیگم نے گرتی پڑتی عائشہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔
امی یہ دیکھیں اس کا موبائل کتنے گھٹیا میسیجز سے بھرا ہوا ہے، شاید آپ کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ڈیلیٹ کرنا بھول گئی۔ کتنا اعتبار تھا مجھے تمہارے مضبوط کردار پر، اور تم نے مجھے کتنا غلط ثابت کر دیا۔ عائشہ عائشہ کیا عدنان سچ کہہ رہا ہے؟ حمیرہ بیگم کی آواز ابھری۔ دائیں گال پر ہاتھ رکھے وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے عدنان بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ صرف ایک احساس اس شدت پر حاوی تھا، اپنے دل کی کسی پاتال میں گرنے کا احساس۔ عائشہ کے پیٹ میں بڑھتی گرا اس کی زبان کو بھی گھرا لگا گئی۔ تبھی وہ اپنی صفائی میں کچھ بول ہی نہ پائی۔ کیا ہوا امی آپ ٹھیک تو ہیں؟ اور اتنی دیر میں سلمان بھی واپس آ چکا تھا۔ کیا بات ہے عائشہ کے لٹھے کی طرح سفید چہرے کو دیکھ کر وہ حقیقتاً پریشان ہو گیا۔ ہنا اور بینش بھی کمرے میں موجود تھیں۔ عدنان بھائی کی دھاڑتی ہوئی آواز پھر کمرے میں گونجی۔ آج سے اس کا کالج جانا بند۔ امی آپ جلدی کسی بھی جگہ اس کی شادی کر دیں، اور شادی کے بعد یہ اپنے ناپاک قدم اس گھر میں نہ رکھے۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہنا کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، لیکن بینش بولی، عائشہ یہ تم نے کیا کیا؟ ہم تمہیں ایسا تو نہیں سمجھتے تھے، لیکن میں سمجھ گیا ہوں۔ سلمان اچانک بولا تھا۔ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ وہاں موجود سبھی نفوس کو حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھے۔ بھائی ہماری بہن آج بھی اتنی ہی معصوم ہے جتنی آج سے پہلے تھی، اور بینش میں بھی تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ یہ لو 100 روپے اور یہ رہی تمہاری چٹ۔ اس نمبر پر بیلنس لوڈ نہیں ہو سکا۔ دراصل یہ نمبر پوسٹ پیڈ ہے، شاید تم یہ نہیں جانتی تھی۔ بیلنس لوڈ ہونے کی تصدیق کرنا بھی تم نے ضروری نہیں سمجھا۔ سلمان نے جیب سے دونوں چیزیں نکال کر بینش کے ہاتھ میں تھمائیں۔ بینش کا دل شدت سے پھیل کر سکڑ گیا تھا۔ خوب کھیل کھیلا تم دونوں نے میری معصوم بہن کے ساتھ۔ ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے، لیکن تم لوگوں نے ثابت کر دیا کہ تم لوگ ڈائن سے بھی بدتر ہو۔ سلمان نے زوردار تالی بجائی۔ کیا کیا جتن نہیں کیے تم نے مجھے پھنسانے کے لیے؟ شاید میں تمہاری رنگین اداؤں کا آشکار ہو بھی جاتا اگر آج تمہارا اصلی روپ میرے سامنے نہ آتا تو۔ سلمان بدلے حاضری کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ بکواس بند کرو سلمان، اس سارے معاملے میں ہنا اور بینش کا کیا تعلق؟ سارے ثبوت عائشہ کے خلاف جاتے ہیں۔ ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں بھائی، سلمان بولا۔ بینش حیران تو وہ ہوگی کہ اس لڑکے کو دی گئی چیٹ اور پیسے میرے پاس کیسے آئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی، اس نے ساتھ والے ہمسائے اقبال صاحب کے بیٹے معیز کو 50 روپے دے کر عائشہ کے موبائل میں بیلنس ڈلوانے کے لیے کہا تھا۔ جب معیز دکان پر پہنچا تو میں ان کے بیٹے کے ساتھ وہیں موجود تھا، کیونکہ وہ میرا دوست ہے۔ اس نے ہی مجھے بتایا کہ آپ کی بھابھی کی بہن نے مجھے اس میں ایزی لوڈ کروانے کے لیے بھیجا ہے، اور آپ کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کو سب کلینک لے کر گئے ہیں۔ بھائی ذرا عائشہ کا موبائل دیجیے گا۔ سلمان نے حیران اور پریشان عدنان کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ یہ دیکھیں بھائی، سارے میسیجز 3:30 سے 4 بجے کے دوران موصول اور وصول کیے ہیں۔ اس وقت تو عائشہ کلینک میں موجود تھی، آپ بھی وہی تھے اور میں بھی وہیں تھا۔ اگر بینش جانتی کہ موبائل پوسٹ پیڈ ہے اور اس میں بیلنس ختم ہونے کا کوئی ڈر ہی نہیں تو شاید وہ ایزی لوڈ نہ کرواتی۔ اس طرح ہمیں اس کی سازش کا کبھی بھی پتہ نہ چلتا۔ ویسے سمجھ تو مجھے اب بھی نہیں آیا کہ ان لوگوں نے یہ کیوں کیا، لیکن کڑی سے کڑی ملانے سے بات تو ثابت ہوتی ہے کہ عائشہ کے موبائل سے بھیجے گئے میسیج کم از کم عائشہ نے نہیں کیے۔ آپ خود سوچیں بھائی، جب عائشہ کا موبائل گھر پر تھا تو اس نے میسیج کیے کیسے؟ اور غور طلب بات تو یہ ہے کہ موبائل آپ کے کمرے میں کیسے پہنچا؟ اگر یہ میسیجز عائشہ نے کیے ہوتے تو کبھی بھی معیز کے ہاتھ ایک چٹ پہ اپنا نمبر لکھ کر نہ بھیجتی کہ اس میں ایزی لوڈ کروا دے، کیونکہ وہ جانتی ہے اس کا موبائل نمبر پوسٹ پیڈ ہے۔ اس کے علاوہ یہ موبائل خاص طور پر آپ کے کمرے میں رکھا گیا تاکہ تماشا کریٹ ہو سکے، اور یہ سارا کام بھابھی کی مدد کے بغیر تو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کوئی کرے یا نہ کرے، مجھے اپنی بہن کے کردار کی مضبوطی پر مکمل یقین ہے۔ سلمان کے الفاظ سلگتی ہوئی عائشہ کے زخموں پر مرہم لگا رہے تھے۔ تھینک یو سلمان، عائشہ نے دل میں سوچا۔ سلمان کے گلے سے لگ کر وہ آنسو بہا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ دل میں سوچ رہی تھی کہ اللہ نے میری اذیت کو سلمان کے ذریعے ختم کیا، اور میں جو عدنان بھائی کو ہی اپنا ہر تکلیف کا مداوا سمجھتی رہی، یہ کیوں بھول بیٹھی تھی کہ تکلیف کا مداوا کرنے کی طاقت تو اللہ کے سوا کسی میں بھی نہیں ہے۔ مدد مداوا کرنے کے لیے وہ کس کو کس طرح ذریعہ بناتا ہے، یہ سراسر اس کی مرضی ہے۔ اس نے اس بات کو بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ آج کے بعد اسے صرف اور صرف اللہ پر توکل کرنا ہے، اور اس بات کا کامل یقین بھی کہ وہی ہر تکلیف ہر درد کا مداوا کرنے والا ہے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ عدنان نے سفید چہرہ لیے ہونٹ چھپاتے ہنا کے بال مٹھی میں جگڑتے ہوئے کہا۔
اپنا سامان اٹھاؤ اور اپنی بہن سمیت یہاں سے دفع ہو جاؤ، تمہیں طلاق کے کاغذات 1-2 دن میں مل جائیں گے۔ عدنان نے اس کو دھکا دیا۔ میں بے قصور ہوں عدنان، ہنا چلائی۔ بنش نے جو کیا مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، وہ فون میں نے ہرگز کمرے میں نہیں رکھا تھا۔ ہنا زاروں قطار رو رہی تھی۔ بنش کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ہنا ہاتھ جوڑ کر عدنان کے سامنے کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی، میں مانتی ہوں کہ مجھے آپ کا اور عائشہ کو بہت اہمیت دینا، میری پرواہ نہ کرنا ناپسند تھا، لیکن میں کسی پر تہمت لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں حلف اٹھانے کو تیار ہوں، لیکن عدنان کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ تم اور تمہاری بہن جھوٹے اور مکار ہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ عدنان نے پھر سے ہنا کو پکڑ کر کندھے سے دھکا دیا تو وہ گرتے گرتے بچی، پھر ایک دم مڑی اور اپنے آنسو سختی سے صاف کیے اور سخت لہجے میں بولی، اچھا یہ ہوا جو بھی ہوا، میں جب سے بیوی بن کر اس گھر میں آئی ہوں مجھے یہاں کون سا اپنا شوہر ملا، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ عدنان صرف کسی کا بھائی ہے جس کے سر پر میں زبردستی تھوپ دی گئی ہوں۔ کبھی بھی نرمی، اپنائیت یا عزت میرے حصے میں نہیں آئی جو میرا حق تھی۔ اور امی، اگر عائشہ بچی تھی تو آپ تو سمجھدار تھیں، بچوں والی تھیں، آپ اسے سمجھا سکتی تھیں کہ تمہارے بھائی کی شادی ہو گئی ہے، اور تم ہر جائز ناجائز فرمائش اور چونچلے وقت بے وقت اس سے نہ کیا کرو۔ اور عدنان صاحب، آپ کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ شادی کے بعد آپ صرف بھائی ہی نہیں کسی کے شوہر بھی ہیں، اور اگر آپ اپنی زندگی میں اور اپنے دل میں کسی اور کو جگہ نہیں دے سکتے تھے تو آپ کو کسی لڑکی کی زندگی خراب کرنے اور دل اجاڑنے کا کوئی حق نہیں تھا، آپ کو شادی کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ ہنا نے بنش کا بازو پکڑا اور بولی، اور تم جاہل لڑکی، تم گھر چلو، تمہیں اب امی اور ابو بھی دیکھیں گے۔ وہ بنش کو بازو سے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں ایسی خاموشی تھی جیسے طوفان گزر جانے کے بعد ہوتی ہے۔ بہت سارے لمحے یوں ہی گزر گئے، ہر کوئی اپنی جگہ پر خاموش کھڑا تھا۔ عدنان نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور عائشہ کی طرف دیکھا جو ابھی تک سلمان کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دینا عائشہ، میرا یقین بہت کچا نکلا، میں نہیں جانتا تھا کہ میری بہن کو ڈسنے والے میرے ہی آستین کے سانپ ہوں گے۔ عائشہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے عدنان کے آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ نہیں بھائی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، پلیز روئے نہیں، میں آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ عائشہ نے اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو عقیدت سے چومتے ہوئے کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں میں بھی جگمگائے۔ عدنان نے تڑپ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ ان کی امی کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ خوش تھی کہ ان کے تینوں بچے پھر سے ایک ہو گئے، لیکن ہنا کی باتوں نے ان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھی کہ اتنی واضح اور سیدھی بات ان کو نظر کیوں نہ آئی۔ شاید اپنے بچوں کی محبت میں وہ خود غرض حد تک اندھی رہیں، لیکن اس سارے واقعے نے ان کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ انہوں نے عائشہ اور سلمان کو گلے لگایا اور پھر عدنان سے مخاطب ہوئیں، عدنان جو کچھ بھی ہوا اس میں ہنا کا کوئی قصور نہیں، تم اس کو گھر سے یوں بے دخل نہیں کر سکتے، جس کا قصور ہے اسی کو سزا ملے گی۔ بنش آئندہ کے بعد اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھے گی۔ جو کچھ اس نے کہا سب سچ ہی تو تھا، یہ تو ہماری کوتاہی ہے کہ ہم آنے والی لڑکی کو اپنے خاندان کا حصہ ٹھیک طرح سے نہ بنا سکے، بلکہ الٹا اپنے رویے سے اسے بدظن کر دیا۔ وہ بھی تو اپنے ماں باپ کے لیے ہماری عائشہ کی طرح ہی ہیں۔ جی بھائی، آپ پلیز بھابھی کو نہ جانے دیں، ان کا کوئی قصور نہیں، عائشہ نے بھی کہا۔ عدنان نے آہستہ سے جی اچھا میں سر ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف چل گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا ہنا نے اس کو جو آئینہ دکھایا تھا وہ بہت سچ تھا۔ اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا اللہ کے نظام میں ہر رشتے کی خاص جگہ ہے اور مقام ہے، اور اگر ہر رشتے کو اس کا جائز مقام اور حق نہ دیا جائے تو گھر اور زندگی کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔